بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ والشمس۔ مقام نزول: سورہ شمس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس صورت میں ایک رکوع اور 15 آیتیں ہیں۔ شمس نام رکھنے کی وجہ: سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ شمس کہتے ہیں۔ سورہ شمس سے متعلق احادیث: پہلی، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس والضحیٰ اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسری، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں والشمس وضحاها اور والسماء والطارق کی تلاوت فرمائی۔ سورہ شمس کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینا اور گناہ کرنے سے ڈرانا، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، انسانوں کے نفس اور اپنی ذات کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا اور وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ دوسرا، کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، تو اسی طرح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بلد کے ساتھ مناسبت: سورہ شمس کی اپنی سے ماقبل سورت بلد کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ بلد کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ کفار کو آخرت میں جہنم کی سزا دی جائے گی، اور اس صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ بعض کفار کو دنیا میں بھی سزا دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ترجمہ کنز العرفان کے مطابق اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ ترجمہ کنز العرفان کے مطابق سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، یعنی سورج کی قسم جبکہ اس کی روشنی ظاہر ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظمت اور معبود ہونے میں اپنی وحدانیت کا اظہار کرنے کے لیے متعدد چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ مخلوق کی کے عظیم منافع وابستہ ہیں، اور ان میں غور و فکر کر کے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی چاند کی قسم جب وہ سورج غروب ہونے کے بعد نکل آئے۔ والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشی۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق اور دن کی جب اسے چمکائے اور رات کی جب اسے چھپائے۔ ترجمہ کنز العرفان کے مطابق اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ سورج کو چھپائے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دن کی قسم جب وہ سورج کو خوب واضح کر دیں، کیونکہ دن سورج کے نور کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی سورج کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت
اور اس کا کمال اثر کرنے والے کی قوت اور کمال پر دلالت کرتا ہے، لہذا دن سورج کو ظاہر کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دن کی قسم، جب دنیا کو یا زمین کو روشن کر دے یا رات کی تاریکی کو دور کر دے۔ واللیل اذا یغشی، اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا دیں اور آسمان کے کنارے ظلمت و تاریکی سے بھر جائیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب رات دنیا کو چھپائے۔ یہاں تک کہ جو چار چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ سب حقیقت سورج کے چار اوصاف ہیں، کیونکہ سورج کے وجود سے ہی دن ہوتا ہے اور روشنی خوب واضح ہو جاتی ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے ہی رات ہوتی ہے اور اس کے بعد چاند نکل آتا ہے۔ اور جو شخص سورج میں تھوڑا سا بھی غور کرے گا اور دل کی آنکھ سے اس کی بناوٹ اور تخلیق وغیرہ کا مشاہدہ کرے گا تو وہ اس کے خالق کی عظمت کو جان لے گا۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم۔ ترجمہ کنز العرفان کے مطابق، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے انتہائی بڑا اور نہایت بلند بنایا ہے، اور اسے بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، یعنی زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پانی پر پھیلایا تاکہ زمین پر موجود جاندار کے لیے اس پر زندگی گزارنا ممکن ہو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ ترجمہ کنز العرفان کے مطابق، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جان کی اور اس کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا اور اسے کثیر قوتیں عطا فرمائی، جسے بولنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور فکر، خیال، علم، فہم سب کچھ عطا فرمایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کے پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، اور اچھائی، برائی، نیکی اور گناہ سے اسے باخبر کر دیا، اور نیک کو بد کے بارے میں بتایا۔